بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی کے بارے میں لوگوں میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں اور یہ ایکٹیولی کام نہیں کر رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کمپرومائز ہو گئی ہے قیادت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کا اس پارٹی کے اوپر کنٹرول نہیں رہا، جو اقدامات ان کو اٹھانے چاہیے وہ اقدامات یہ اٹھا نہیں رہے، تو عجیب سی کوئی بکھر سی گئی ہے پارٹی۔ تو ستاروں کی روشنی میں اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس ویڈیو میں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ستارے اس پارٹی کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے، کیوں ہے ایسا۔ اب اگر اس کا تجزیہ کر لیا جائے تو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں، خان صاحب کی پارٹی جو ہے انہوں نے 2018 کے عام انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی اور آج کل غیر فعال نظر آتی ہے۔ پارٹی کی تنظیم، قیادت اور ارکان میں واضح کمزوریاں جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر خان صاحب کے ذائچے کو دیکھا جائے تو ستارہ زحل اور مریخ اس اثرات میں جدوجہد، تنقید، تنظیم نو اور ان چیزوں کا اشارہ جو ہے وہ دیتی ہے۔ پارٹی کی غیر فعالیت کے جو ممکنہ اقدامات ہیں یا عوامل کہہ لیں ان کو، تو یہ ہے کہ قیادت پر دباؤ بھی ہے۔ خان صاحب پر دباؤ ہے کہ وہ پارٹی کے اندر تبدیلیاں کریں۔ ستاروں کے اثرات بتاتے ہیں کہ پارٹی قیادت کے کچھ افراد بیرونی اثرات کے تحت ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی نظریات اور حکمت عملی جس کی متاثر ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کی ڈوریں جو ہیں وہ کہیں اور سے ہلتی ہیں اور بیرونی مداخلت جو ہے وہ ہے اس میں، کیونکہ ستاروں کی پوزیشن یہی بتاتی ہے کہ پارٹی کے کچھ افراد یا تو پارٹی کے نظریات سے ہٹ چکے ہیں یا بیرونی عناصر جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں، کمزوریاں سامنے رکھ کے ان کو قابو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ تو ظاہرہ پارٹی سب سے زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ تو اسی پارٹی نے پیدا کی ہوئی ہیں، تو پارٹی کے اندر سے ہی لوگوں کو قابو کر کے تو ڈسمنٹل جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یا نیوٹرل کر دیا گیا۔ وہ پارٹی کی بات ہی نہیں سنتے، خان صاحب کچھ کہتے ہیں وہ باہر آ کے کچھ اور بتا دیتے ہیں۔ اب خان صاحب کا جو موجودہ ذائچہ ہے ان کی جدوجہد اور فیصلہ لینے کی صلاحیت پر دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے کامیابی کی راہ بھی ہموار ہے، بشرطے کہ وہ درست اقدامات لیں۔ اب ایک جیل میں بیٹھا ہوا بندہ وہ باہر کا جائزہ کیسے لے گا؟ اس کو تو جو پکچر لا کے وہ دکھاتے ہیں تو اسی کو ہی فالو کرے گا۔ اب وہ کیونکہ پارٹی کے چند لوگ جو ہیں وہ سامنے ہیں اور دوسروں کے بارے میں خان صاحب کو اتنا نالج نہیں ہے، تو یہی ہے کہ بس انہی پہ انحصار کرتا ہے۔ اب ممکنہ تبدیلیوں کے لیے خان صاحب کے ذائچے میں شمس کی طاقت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ پارٹی کے ڈھانچے میں خان صاحب بڑی تبدیلیاں کر سکتے ہیں، اور ان تبدیلیوں میں کئی اقدامات ہیں جو خان صاحب کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت میں کچھ نئے چہروں کو شامل کرنا اور نوجوانوں کی قیادت کو جو ہے وہ اہمیت دیں گے۔ اب خان صاحب نظریاتی طور پر مضبوط ارکان جو ہیں وہ ان کو آگے لائیں گے جنہوں نے جیلیں برداشت کی، سختیاں برداشت کی، لیکن وہ اپنے نظریے سے نہیں ہٹے۔ ان کو لے کے آئیں گے جنہوں نے کبھی جیل کا منہ نہیں دیکھا اور سیاسی کلا بازیاں لگاتے رہے ہیں، تو وہ خان صاحب کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے۔ اب حکمت عملی کے بارے میں ستارے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی پارٹی کی موجودہ پالیسیاں تبدیل کر کے زیادہ فعال اور متحرک حکمت عملی جو ہے وہ خان صاحب عنقریب کرنے والے ہیں۔ متوقع اقدامات جو ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ تنظیمی ڈھانچے کو دوبارہ سے متحرک کریں گے اور پارٹی کے ارکان کے لیے سخت قواعد و ضوابط جو ہے وہ بنائیں گے۔ جو ان پر عمل نہیں کرتا وہ پھر پارٹی سے نکل جائے۔ ان ارکان کو پارٹی سے باہر کرنا جو نظریاتی طور پر غیر فعال ہیں، جو اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لاہور تھا، لاہور میں پارٹی قیادت ہی نہیں نکلی، کچھ نہ کچھ تو لے کے نکلتے۔ دوسری جگہوں سے جو قافلے آئے ہیں وہ بھی رستے میں کہیں گم ہو گئے، دریا پار کیے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے، جھنڈے لہرائے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے قافلے کہاں غائب ہو گئے، کہاں گم ہو گئے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ رزلٹ یہی اس کا نکلتا ہے کہ خان صاحب تحریک انصاف کے لیے اگلے چند ماہ جو ہیں وہ اہم ہیں، اور ستارے ظاہر کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت درست اقدامات کرنے کی طرف جو ہے وہ دوبارہ سوچ رہے ہیں، تاکہ پارٹی جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکے اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے وہ واپس لے سکے۔
خان صاحب جب تک پارٹی کی کمزوریوں کو نہیں پہچانیں گے اور ان پر قابو نہیں پائیں گے تو پھر ہی عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہیں اس چیز سے کہ پارٹی کو جیسے ورک کرنا چاہیے، جس کام کے لیے یہ ہے پہچانی جاتی ہے، جو اس کی پہچان ہے، وہ پہچان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اب اسلام آباد کا واقعہ دیکھ لیں، وہاں کتنے لوگ مر گئے، نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے، نہ کوئی ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج کرنے دی ہے انہوں نے۔ اب پتہ نہیں یہ فیصلے لیں گے تو کب فیصلے لیں گے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ اب تو بلکہ کتنے دن ہو گئے ہیں، 10-12 دن ہو گئے، وہ کہہ دیں گے کہ جی ہمارے پاس 1 ہفتے کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے پارٹی کو کافی نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ جس طریقے سے پارٹی کے جو بیرون ملک ورکر ہیں وہ پارٹی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہاں کے حالات اگر دیکھ لیے جائیں تو اس وقت پارٹی کے حالات دگرگوں ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے، اگر صحیح فیصلے دانشمندانہ طریقے سے لیے ہوتے تو خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت باہر ہوتے۔ اب دیکھیں، ایک چیز ہے کہ اپنا عدالت کہہ رہا ہوں کہ باہر سے اگر رکاوٹ ڈالنے کی بجائے اگر وہ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی شامل کر دیے جائیں اور ان کو ورک دے دیا جائے کہ جی آپ نے پارٹی کو اس طریقے سے چلانا ہے، اس طریقے سے نہیں چلانا۔ پارٹی کو 2 طرف سے ڈائریکشن آ رہی ہے کہ جی اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں تو یہ بات آپ نے ماننی ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو یہ سینسر ہو کے پارٹی جو ہے وہ پارٹی خان صاحب کے جو احکامات ہیں وہ سینسر ہو کے پارٹی قیادت تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں، اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پھر کہیں سے پوچھ کے پھر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پارٹی کو کافی ڈیمیج کیا گیا، لیکن یہ وقت آ گیا کہ اب خان صاحب جو ہیں اس بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ پارٹی کو ریوائیو کیا جائے اور پارٹی کی ساکھ جو ہے وہ کھوئی ہوئی وہ بحال کی جائے۔ اگر پارٹی ایکٹیولی کام کرتی ہے تو خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز جو ہیں وہ کئی ایسے چانسز بھی آئے کہ خان صاحب باہر آ سکتے تھے، لیکن پارٹی نے بر وقت اقدامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ نہیں آ سکے۔ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ خان صاحب 1 یا 2 تاریخ کو باہر آ جائیں گے۔ دیکھیں پارٹی وہ 1 اور 2 تاریخ کو خان صاحب جوڈیشل ریمانڈ پر تھے، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن اس موقع کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اور مقدمات جو ہیں وہ بننے شروع ہو گئے، اور مزید مقدمات میں الجھا کے خان صاحب کا راستہ جو ہے وہ روک دیا گیا۔ لیکن اب بین الاقوامی دباؤ جو ہے وہ اور داخلی دباؤ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ان کو خان صاحب کو رہا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔